صاحب سے ڈسکس کر کے بہت آگے میٹنگ ہو جائے گی اور ان شاء اللہ بات کر لیں. ایک تو سر یہ دستگیر اسکول ہے جو پیپلز کالونی، اگر آپ اس طرف دیکھیں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ ٹریفک آتی ہے. وہاں پر کوئی بچوں کے ٹائم پہ اگر 2-3 اسکول طرف ہیں، اگر وہاں پر ٹریفک بڑھنا کھڑا ہو گیا. اور ضروری بات یہ ہے کہ وہ سڑک بڑی خراب ہے. اگر وہاں پر آپ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اگر کہیں سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کریں، سڑک بن جائے، بچے وہاں پر سیف نہیں ہیں. سر میں ایک عرض کرتا ہوں آپ سے، میں جس وقت شہر میں آیا تو میں نے کیا یار میرے پاس یہ جو کیٹ آئز میں تھی تو چھوٹی کیٹ آئز ہوتی ہے جو بڑی ہوتی ہے، وہ جس وقت وہ لگے ہوئے کوئی 6 مہینے سال ہو جائیں تو وہ اوپر سے یا تو کیٹ آئز نشیب اتار کے لے جاتے ہیں یا وہ ویسے ہی اپنی نیچرل ویئر اینڈ ٹیئر کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. نیچے ان کے اتنے اتنے کیل پائے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ کیٹ آئز لگانا بھی، اس کو ڈسمینٹل کرنا بھی، ان کو ریپلیس کرنا بھی، یہ ساری کی ساری ذمہ داری ہائی ویز والی. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بات آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے 3 مرتبہ جو آپ کا ایس ٹی او ہے اور جو ایکس سی این ہے متعلقہ ہائی ویز کا، ان کو میں نے کہا یار مہربانی کریں، یہ جو آپ کی جو کیٹ آئز جو ہے وہ جو خراب ہو گئی ہوئی ہیں یا جو اتر گئی ہیں اوپر سے اتار کے لے جاتے ہیں تھلے انہوں نے گر رہا ہے. میں نے لوگوں کی گاڑی کو نئے ٹائر برباد ہو رہے ہیں. میں نے کہا یار میرا اپنی گاڑی کا ٹائر اس سے پھٹ گیا ہے تو وہ مہربانی کرو بھائی جان وہ تھی اپنی کوئی ٹیم بھیجو کہ وہ کٹر نال کر دے. سر میں نے 3 مرتبہ ان کو کال کیا، یہ میں آپ کو آن اوتھ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے 3 بار ان کو کال کیا. چوتھی مرتبہ میں نے اپنے لیڈر کو بلا کے میں اپنے پلیوں کو کٹر والا پڑ میں نے سر پھر جو آپ کی سیالکوٹ روڈ ہے اور جو ہماری ڈی سی روڈ ہے اس کے جتنے بھی وہ اس وقت تک جو کیل نکلے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے میں نے راتوں رات کٹر لگوا کے ان کے سارے کیل زمین کے لیول پہ کروائے. یہ سر دس از دا لیول آف رسپانس. اب الٹیمیٹلی دیکھیں میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، میں چونکہ ایک سرکاری ملازم ہوں، میں جب کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی آپ کام کو کرتے نہیں تو ساڑیاں شکایتیں لاتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جب آپ کی جا کے میڈم جس سے بات کریں گے یا کسی اور سے بات کریں گے تو آپ کی بات کا امپیکٹ کچھ اور ہوگا. میں نے آپ کو ایک بڑی جو حالانکہ یہ ایک اس نے ایکسین نے یا ایس ٹی او نے ایک اپنے کسی نیچے جو ان کے ہوتے ہیں بیلدار اس کو بلا کے کہنا تھا کہ یار ساری ختم کراؤ. اپنے کسی اوورسیئر کو بلا کے دیتے ہیں، اپنے کسی ایون بیلدار کے نام کام کہتے ہیں کہ بھائی کٹر لو یا جتنے بھی لگے ہیں سارے آج ہی رات کلیئر کراؤ. انہوں نے اتنا کام نہیں کیا. تو آپ روڈ بنوانا یا روڈ ٹھیک کروانا سر یہ تھے نہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے سر یہ ضرور لکھ دیجیے، اس کو ہم انشاءاللہ فالو کریں گے. پوائنٹ ہم نے نوٹ کر لیا ہے جیسے آپ نے کہا. اس کے اوپر ایک کمیٹی ہم ضرور فارم کریں گے انشاءاللہ جلدی. اور اس کے اوپر ایک آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک سیشن کی تیاری ہم کر رہے ہیں جس پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈی ایم اے اور پولیس کمشنر آپ کو بھی ہم انوائٹ کریں گے. ایک جوائنٹ سیشن یہاں پر لائیں گے تاکہ شہر کے مشتر کا جتنے بھی مسائل ہیں اس کو ڈسکس کریں. یہ بھی ایک میٹنگ پر آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس کا حصہ بنیں. بالکل ضرور انشاءاللہ. اچھا، تیسری بات یہ کہ سر یہ ٹرک اڈے جو ہیں یہ بھی ایک پرپوزل آپ کو لیں گے کہ آپ یہ شہر سے باہر اس کو موو کریں. گجرانوالہ شہر جو ہے وہ بڑا کنجسٹڈ صحیح ہوتا جا رہا ہے اور ہو گیا ہے. بلکہ آپ اگر دیکھیں جیسے کہ ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں آپ سے گاڑیوں کی بھی اور ٹریفک کی بھی بات کریں، اگر یہ بات نکل جائے آپ کی جس رجیم نے یہ کام کر کے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کی چیمبر آف کامرس کی جس رجیم نے یہ کام کر لیا اس کو قبر کی دیواروں تک لوگوں کی جوائنمنٹ نہیں. یہ میری آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کے جو ٹرک اڈے ہیں، آپ کے جو آپ دیکھیں نا یہ آپ کا یہ ماڈل ٹاؤن کے ساتھ آپ کا لاریٹ ہے جو آپ کا ڈی ٹی اسٹینڈ ہے کے ساتھ ہے شہر کے اندر ان کا لاریٹوں کا کیا کام ہے. یہ آپ کی جس رجیم نے یہ کام کر دیا کہ وہ ٹرک اڈے، یہ لاری اڈے، یہ ہائی ایس او کے اسٹینڈ یہ اٹھا کے شہر کے کسی کونے پہ لے گئے، باہر لے گئے پھر باجن قبر کے دیوارہ تک انہیں دعا رہے ہیں. یہ گزرنے کی ایشو ہے جی. ہم انشاءاللہ اس کو لکھتے ہیں. لاسٹ ویک میں آپ سے یہ کہوں سر ایک امپورٹنٹ بات ہے، یہ بھی پتہ نہیں آپ کی ڈونیٹ میں آئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ایکشن لے سکتے ہیں. جیسے چلتی روڈ ہے اس کے اوپر کوئی توڑ دیتا ہے، سڑک کراس کر دیتا ہے، چھوٹا موٹا گڈھا آ جاتا ہے یا بنا دیتا ہے، اس کو اس طرح دیکھیں. آگے جو ٹریفک پولیس وہاں سے گزرتی ہوتی ہے، جو آدمی یہ کام کرے اس کو روکا جائے، اس کے خلاف کوئی چلان کاٹا جائے. وہ جو پیچ ہے نا اس کے اوپر بھی ایک جیسے بن جائے. جتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں جتنے سڑک کے درمیان میں کئی پتہ لگتا ہے پائپ ڈلنے لگی ہے، گیس اسٹارٹ کرنے لگی ہے، وہ آدمی اپنا
ذاتی طور پہ کر لیں. یہ بھی ایک دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, باقی انشاءاللہ ہم اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا رزلٹ ملے گا. شکریہ. اگر آپ نے آپ نے مجھے کل شام تک صرف باقاعدہ طور پہ رپورٹ کی صورت میں آپ نے مجھے دینا ہے کہ پورے شہر کے اندر کتنی ایسی روڈز ہیں جن کے اندر جن پہ پیچ ورک ہونے والا ہے, جن پہ پیچ ورک ہونا ہے. بات ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ان پہ کم از کم پیچ ورک کروا دیں. ان کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ پیچ ورک پہ جا کے کھڑا ہونا مجھے ٹریفک کی روانی میں وہ سلو ہو جاتی ہے اور واپس کنجیشن ہوتی ہے. وہ میں یہ پیچ ورک جو ہے وہ آپ تینوں ڈی ایس پی کو کہہ دیں, ٹھیک ہے, کہ ہمیں اسپیشلی سٹی اور سول لائن کو کہہ دیں کہ آپ کے جس جس روڈ پہ پیچ ورک ہونے والا ہے وہ ہمیں بتائیں کہ فلاں پوائنٹ سے سارے پیچ ورک ہونے والا ہے. وہ پھر اس کی ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہی کر دیں, آپ لوگ کر دیں. یہ تمام دوست ذرا بات کو مختصر کریں پلیز, آپ کی مہربانی ہے. یہ سابقہ نائب صدر قاسم امین صاحب. السلام علیکم سر. عثمان بھائی صاحب, آپ کو مسعود احمد صاحب اور ٹیم کو ویلکم کرتے ہیں. سر ویری کائنڈ. آپ سے پہلے ہمارے بڑے بھائی انشاءاللہ جی آپ کی ہمارے تعریف. چھوٹے بھائی نعمان صاحب نے جو بات کی ٹریفک میں, آپ کو ماشاء اللہ اسے مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ اور شاید مناسب تشریف لائیں کہ بات کرنی ہو. سر آگے سے ہمیں واپس آگے تھوڑی آگے بڑھی ہوئی تھی کہ وہ سٹی کے لیے یو ٹرن کی بات کر رہے ہیں, وہ بند کر دیں. وہ اتنا زیادہ بند کیا, آپ آگے تو چلنے کے لیے صرف آگے جا کے کلاس کرنا, اس کی طرف کر لو. آپ دیکھیے انہوں نے بتایا براؤن جو چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ یو ٹرن لے لیے گا, تو وہ ویسے نہیں لے گا, ٹھیک ہے, تو ابھی ہو گیا. ابھی ایک تو اس کو تھوڑا دیکھیے, وہ یو ٹرن تو آپ نے بند نہیں کروایا تھا, اس کو میں نے کہا تھا کہ جو چلنے کے لیے سے پہلے یو ٹرن لیتے ہیں وہ بند کروایا. ادھر والا جو ہے چوک میں سے جو یو ٹرن ہو رہا ہے وہ بند ہو گیا. وہ نہیں, وہ تو اس کو بند کیا ہوا ہے لیکن گاڑیاں ویسے بھی چل رہی ہیں. سر یہ ایسے سمجھا رہے ہیں جو راؤنڈ اب ہوتا ہے, ہاں جی سر, یہاں سے بھی ٹریفک آ رہی ہے واٹر ٹاؤن کی طرف سے, تو لوگ یہاں سے ٹرن لینے لگے. یہ حادثے کی پہلے ایک ٹرن ہونا چاہیے. نہیں, اس کی پریکٹیکل یہ ہے کہ آپ پیچھے پہلے یو ٹرن اس کو اوپن کروایا جائے تاکہ ایزیلی ٹریفک کم ہو. اور یہ جو چل رہا ہے کہ چوک ہے نا, اس سے تھوڑا پیچھے لے لے بجائے کہ جو فلو ٹریفک کا ادھر سے آ رہا ہوتا ہے نا, اس نے کبھی کم آنا ہے اور سڈن کو جو بنا ہوا ہے نا اس کے اوپر وہ بلاک جنہیں واپس موڑنا تو پرابلم تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, مجھے ایسے کر کے واپس مڑ جائے گا. جانے کے بعد اپوزٹ سائڈ سے اپوزٹ وہ آپ نوٹ کر لیں. وہ جو پرائم اصل مسئلہ ہے وہاں سے ایک یو ٹرن بن جائے سارا کسی ہو جائے. پوائنٹ ہے پوائنٹ جی جی آئیے رفیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ہم آپ سے بہت کچھ ایکسیپٹ کرتے تھے, لیکن آپ نے بتا دیا کہ ہمارے پاس نظری بہت کم ہے. سر یہ جائز بات ہے آپ کی. ویسے تو جب بھی آپ لوگ آتے ہیں نا, اس سے پہلے سے ایک بار صاحب بھی آئے ہیں, دوسرے بار تیسری دفعہ یہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. سر اگر آپ کے ساتھ ٹی ایم او والے بھی آئیں اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے بھی آدمی آئیں تو شاید کچھ بہتر حل نہیں کریں, کیونکہ کچھ معاملات ایسے آتے ہیں جن پہ آپ کہہ دیتے ہیں یہ پی ایم او کا کام ہے, یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر وہ ایک آپ اپنے پلیٹ فارم سے ایک جوائنٹ میٹنگ کروا لیں, میں تو آئی ریڈی. آپ بالکل اپنے پلیٹ فارم سے ایک جوائنٹ میٹنگ کروا لیں سر, میں اس کے ساتھ. ہاں جی یہ واقعہ ان کا ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے یوٹرن کا کہ وہ آپ 6 لین کی روڈ بنا دیں, وہ پرانی روڈ جتنی بنی ہوئی ہے اتنی روڈ ہے, اگر وہ 6 لین کی روڈ بن جائے تو میرا خیال ہے کافی حد تک تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دوسری ایک گزارش یہ ہے کہ جی ٹی روڈ پہ آپ نے یہ پی ڈی طرف آپ نے کچھ اپنا یو ٹرن بند کیے ہیں, وہ کچھ یو ٹرن نئے بنائے. وہ جو نئے یو ٹرن پہ 1 سال ہو گیا نا بنے ہوئے ہیں, ان کو مرمت نہیں کیا گیا ہوگا. پچھلے دنوں نارملی تھوڑا سا کام کیا گیا, وہاں پر کوئی لوڈر گاڑی آ جائے نا تو وہ ٹریفک پر قابل بنتی ہے, وہ چڑھتی نہیں ہے اس کو, کیونکہ پلہ روڈ جو ہے جو اونچا ہے اور یہ پنڈی جانے والا جو ہے نا وہ
जी थोड़ा सा नीचे ऐसे ही ठीक है तो ये प्लीज आप उनको जो है ना अच्छे तरीके से ना मुरम्मत कराएं ताकि जो लोडेड गाड़ियां ना वो चाहे दूसरी को आसानी से ट्रैक करें। जी बिल्कुल ठीक है जी मियां फजलुल एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अक्सर रोड पे नमूने शायद बजरी ईंटें रेत ये फरोख्त हो रही है रोड के ऊपर, ठीक है इसके लिए कोई ऐसा कोई सिलसिला बनाएं कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये रोड के ऊपर रोड पे बजरी फेंकी हुई है, तामीराती आप भी कहने का मतलब है तामीराती मटेरियल जो है वो रोड पे फेंक रहे हैं जिनने तामीर कर दी। फरोख्त कर रहे हैं, चलो अगर बनाने वाला कोई उसकी तो मजबूरी है। भाई 290 का मेरे पर्चे दे जेड़ा भी इस तरह वो गल कर रहे हैं जिस जगह पे भी रोड के फरोख्त करने वाले भी फरोख्त करना तो बड़ी दूर की बात है। इसने अपने किसी दुकान की कंस्ट्रक्शन के लिए रोड पे फेंका हुआ है भाई, उस पे भी 290 का लगा है। जिस तरह सियालकोट रोड पे यू टर्न बनाएंगे रोड के सामने, अगर इसी तरह जीटी रोड पे बन जाए तो हर गांव साइड का नहीं मैं उसमें जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है ना थोड़ी सी मैं आपकी कोशिश बता करना चाहता हूँ। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि आपने हमेशा जो यू टर्न है वो उधर बनाना है जो कि आपका जिस जगह से आना जाना है उससे थोड़ा फासले पे हो। उसकी रीजन ये है कि आप जिस तरह बिल्कुल मिसाल के तौर पे आपने इधर जाना है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे यू टर्न है, तो आपकी जो इस रोड वाली ट्रैफिक है वो सारी की सारी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि जिससे निकलना उसे निकल के फिर सीधा इससे जब टक्कर में जाना ना तो आपकी जो दूसरी साइड वाली रोड है वो सारी ब्लॉक हो जाएगी। तो फिर कॉन्सेप्ट ये होता है कि यू टर्न बिल्कुल जिस जगह पे आपने जाना हो उसके सामने नहीं होता, उसके आप थोड़ा सा आगे यू टर्न ले लेते हैं ताकि जो जिसने यू टर्न लेना वो अपने आप को अलाइन करके अपनी लेफ्ट साइड पे आके तो जहाँ से उसने एंटर होना उधर से एंटर हो। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है बेसिकली, वो फिर ट्रैफिक जाम होती है उससे। चले जी मियां फजलुल पांच मेहरबानी जरा मुझसे कर लें आपकी मैं जनाब आपको मसूद होता हूँ शामिल सर वेरी काइंड। और उसके साथ ही आपने जो एक दायरे पे हमें मान्यता की है ना, मेरे पास जो 390 बंदे की है सर उसमें से 10-20 बंदे आप अच्छे से निकाल लें सर काम करने वाले, सर। और इंशाल्लाह यकीनन है वो हमारे सिटी के जो मसले हैं ना वो हल हो जाएंगे। सबसे बड़ा मसला हमारा शेरों का बात आ रहा है, 4 से 5 लक्ष हेक्टेयर खड़े होते हैं। अभी आप लोगों ने फोन का चेक कर लें, सिर्फ सिंगल लाइन जो ना गाड़ी की मारी जाती होती है, बाकी सारी ट्रैफिक ब्लॉक होती है। वहाँ अच्छे लोग अंदर आ जाए, जो पीछे अपना सीनियर साहब शेख साहब उनको आपने सुधारी की रेडियो के बारे में चांद गाड़ी के बारे जो डिवाइडर लाइन के अंदर खड़े होते थे, उन्होंने बड़ा अच्छा डन किया था। जो डिवाइडर लाइन के अंदर आपने सवारी को बिठाएगा ना उसका एक टायर बार, और वो टायर का जब उतरने शुरू हुए एक टायर उसका, तो वो हमारा उसका फाटक का मसला हो गया था। बाकी जैसे आपने देखा है कि ये वाली जो मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰਿਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਟਾਇਰ ਲਾ ਦਾਂ। शुरू कर दिए हुए सर मैं कह रहा हूँ कि करेंगे ना करेंगे, अल्लाह है जैसे आपने देखा है ना, आप जो ऐसा करते हैं सारी ऐसे करिए आप आसानी से काम करते हैं, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ये तो नया नहीं बता रहा सर यूरोप पूरे में हो रहा है। अगर ये आप करते सारी उम्र हमारे मुझे एक शहरी आपको सीटी तो भी याद है सर मैं इंशाल्लाह ये जी आतिफ रब्बानी साहब एक मिनट जी थैंक यू आपके पास वीडियो तो दे लो ना जी वो पुल जो हमारा है 2 किलोमीटर का रास्ता है शहर वाला पुल जो है, अगर उसके अंदर आप सिर्फ एक कलर लाइट या ग्रीन कलर येलो रंग कोई कलर का चांदगढ़ अच्छा बना देना, सिर्फ उसके अंदर मूवमेंट हो, दूसरा जो पुल को ऊपर से जाए हमारे शहर में ट्रैफिक हाल हो जाती है, उस पे ना खर्चा आता है ना लकड़ी आती है ना कुछ आता है। सिर्फ आपके कहने का मतलब ये है कि जो चिंची रक्शे हैं जो फोर स्ट्रोक रक्शे हैं उनके लिए लेन ही एक अलग करते हैं। नहीं इनका कलर लेना काटते हैं ये इसके अंदर अंदर ले इसका ट्रैक लगा तो बाकी जिसने दास करना है उसके ऊपर से 2 मर्जी गुजरे उसका रूट नहीं होता, जो भी है वो हो जाता है। इसका सिर्फ ग्रीन कलर या ब्लू कलर करते हैं छत को ताकि कोई रक्षा को क्रॉस कर सके। सिर्फ उनके रास्ते पे 2 किलोमीटर आना जाना अच्छी सजेशन आप तो इंशाल्लाह सारे पूरा वीडियो पे याद करेंगे। बिल्कुल थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। सबसे पहले जी उस्मान तारिक साहब मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं CTPLC का प्रेसिडेंट रहा हूं जो लास्ट हमारी मुकबिलावाला में CTPLC बनी थी सर और उसके साथ जी गुड नेम प्लीज आतिफ रब्बानी और चेयरमैन ने ही 2009 में मुझे ट्रैफिक कमेटी का पहले चेयरमैन बनाया था, वो 4-5 साल में इसको चलाता रहा।
اس میں میں نے روڈ انجینئرنگ کے اوپر بڑا کام کیا، اس کو اسٹڈی بھی ہم نے کیا، اور گجرانوالہ کی جو ٹریفک کے ایشوز ہیں اس کو ہم نے بہت حل بھی کروایا، جس کے اندر میں نے ہماری ٹیم نے مل کے NHA موٹر وے EDO ورک کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ جو آج آپ اقبال اسکول کے سامنے فش کٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارا ہی ڈیزائن ہوا ہے۔ اور اس کے بعد شریف پورہ چوک کے اوپر آپ لیفٹ سائڈ والا جو ہے نا انڈر پاس والے سائڈ کا، وہ بھی ڈیزائن ہمارا ہے۔ اب بعد میں اس کی کاپی جو سامنے کی ہے وہ بھی اس طرح کی تھی، وہ بنا سکے۔ اس طرح کی نا بہت سی چیزیں ہیں جو باتیں تو ہو گئی ہیں کلیئر، یہاں پہ ہمارے قائدین نے آپ کے ساتھ کی ہیں، لیکن میں کچھ سجیشنز آپ کو دینا چاہتا ہوں جو بھی آپ اپنی یہ کر رہے ہیں نا کمپلیٹ DC صاحب کو لکھنا ہے یا انتظامیہ کو لکھنا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں یہ ہیں کہ آپ جو کام کریں گے نا تو اس میں یہ GT روڈ کی جو ہماری اسٹریٹ لائٹ ہیں وہ بند رہتی ہیں، ان کے اوپر انہیں لکھیں۔ اس کے ساتھ ایک وائر ہم نے لگوائی تھی جب لوگوں کے گلوں میں پھرتی تھی، یہ ہم نے اس کو پرپوزل دے کر وہ وائر لگوائی تھی، وہ بہت سی جگہوں پہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اچھا چلے یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں قائدین اسکول کے باہر ایک سگنل لگا ہوا ہے جو پھاٹک کا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بند ہے یا اوپن ہے، یہ بھی ہماری ہی آئیڈیا تھا جو ہم نے دیا تھا اس وقت، یہ نبیل عوان صاحب نے یہ لگوایا تھا جو DCO تھے۔ اس طرح جو فش کٹ بنے ہوئے ہیں GT روڈ کے اوپر، آپ اس کی تعداد بڑھائیں، دوسرے کٹ کو ختم کریں۔ یہ ماڈل اچھا ماڈل ہے، اس کی بہت ضرورت ہے ہمارے شہر میں۔ جو آپ نے بات کی ہے کہ سیالکوٹ روڈ اور پنڈی بائی پاس GT روڈ کو ہم ماڈل بنا رہے ہیں، یہ آج سے 8 سال پہلے میں گیا تھا IG صاحب کے پاس، گجرانوالہ سے ایک کمیٹی گئی تھی جس کے اندر میں واحد تھا، باقی CPO صاحب بھی تھے، CDO صاحب بھی تھے اور DI صاحب بھی تھے، ہم وہاں پہ ملاقات ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا، CM صاحب نے کہا تھا کہ 20 ماڈل روڈ گجرانوالہ میں بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن میں نے کہا تھا نا گجرانوالہ میں صرف 3 ماڈل روڈ بنا دیں، جس میں ایک GT روڈ، ایک سیالکوٹ روڈ اور ایک جو ہے یہ اپنا شیوپورہ روڈ، لیکن آج تک وہ ماڈل روڈ نہیں بن سکے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے بھی اپنی لسٹ میں رکھا ہوا ہے، یہ ماڈل روڈ آپ بنا دیں تو ہم آپ کو دعائیں دیں گے۔ دوسری ابھی جو میاں فضل صاحب نے جو بات کی ہے کہ چنچی کے چھتوں کے کلر کی، یہ ہم نے اس وقت بھی پرپوزل دی تھی کہ جو مختلف روڈ ہے، جناب روڈ کی چنچی جو سی ہے وہ سیالکوٹ روڈ پہ نہ جائے، جو سیالکوٹ روڈ کی چنچی ہے وہ حافظ آباد روڈ پہ نہ جائے۔ اس طرح کے ڈیفرنٹ قسم کے جو سے ہے نا آپ کلرز دے سکتے ہیں، اس کے کوئی کاسٹ نہیں۔ ایک آپ نے بات کی کہ ہمیں آفس کے لیے جگہ نہیں مل رہی، میں کہوں گا آپ آفس کے لیے بھی جگہ مانگیں اور آپ کو ڈمپنگ پوائنٹ کے لیے بھی جگہ مانگنی چاہیے، جو کہ بہت انتہائی ضروری ہے۔ آپ کسی گاڑی کو پکڑتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے، تو اس کو کہاں پہ آپ ڈمپ کریں گے؟ جب بھی آپ انتظامیہ سے بات کریں گے، چیئرمین ہمارا لیٹر لکھے، اس کے اندر یہ دونوں پوائنٹ ہونے چاہیے، ڈمپنگ پوائنٹ کے لیے بھی اور آپ کے آفس کے لیے بھی۔ تیسرا یہ کہ جو بھی آپ کمیٹی آگے بنا رہے ہیں اس کے اندر میں کہوں گا کہ اگر گجرانوالہ میں کوئی روڈ انجینئرنگ پہ کام کرنا ہے نا، EDO ورکس کو آپ نے ساتھ شامل کریں۔ اور اس کے ساتھ جو لاسٹ میرا پوائنٹ ہے جی، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارے پیڈسٹرین بنے ہوئے ہیں وہ آج تک کیوں نہیں ایکٹیو، وہ کیوں نہیں بن سکے؟ وہ اس لیے نہیں چل رہے، لوگوں نے اس پہ آنا جانا شروع نہیں کیا کہ اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہی کوئی 1.5 فٹ اونچا ہے، اس میں بوڑھا اور بچہ چڑھ ہی نہیں سکتا، تو اگلے سٹیپ کون سا کوئی بندہ چڑھ سکتا ہے؟ تو اس پیڈسٹرین کے بارے میں بھی کائنڈلی آپ نوٹ کریں کہ یہ اس کے جو پہلے سٹیپ ہیں ان کو بھی بنایا جائے تاکہ لوگوں کے اس کے اوپر آمد و رفت آسانی سے ہو۔ اور لاسٹ میں عزیز کراس کے نیچے یو ٹرن ہونا چاہیے جو نہیں بنا، اس وقت ہم نے نسپا کے پاس بھی گئے اس معاملے کے لیے، ان کی میٹنگز جب ہوتی رہی ہے، ادھر کرنل حاج صاحب بھی آتے رہے ہیں، ہم کہتے رہے ہیں کہ اس کے نیچے سے انڈر پاس بنا دیں یو ٹرن کے لیے، کیونکہ جو شاہین آباد کے لوگ ہیں وہ نہر سے جا کے یو ٹرن لے کر آتے ہیں، جو نہر والے لوگ ہیں وہ شاہین آباد میں آتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا شاہین آباد کے اوپر کتنا کنجیشنز ہے، اور وہاں پہ فروٹ والی ریڑیاں بھی ہیں، انہوں نے بھی آپ کو جو سے ٹریفک میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا یہ چھوٹی سی سفارشیں ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ اپنی جو سی بہت شکریہ جی ارشد صاحب۔ چلے چلے مقصد کا سنیے نا، میں بولے کہ 2 ادارے نے ٹریفک ایک جڑا DM ہے نجائز زیادہ جنہیں پرسن نہ ہونے جنہیں مطلب جنہیں مرضی پوچھنے کیمپ کر لو، جو مرضی کر لو، سورسز استعمال کر لو، گڈیاں چک لو، چلان کر لو، جنہیں سے تمہیں نجائز زیادہ کا مسئلہ نہ ہونا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی جی ملک صاحب۔ میں کنسل کروں گا
سر میں CBSE میں چلتا جاؤں جی بالکل اسٹڈی کی ایک جگہ ہے ان کو پتا ہے اس میں نقشہ بہت اچھی جگہ میں وہی بات کر رہا ہوں اسی کی بات کر رہا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہے سر وہ ہمیں مل جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے اسی تیار بیٹھے ہیں بالکل ٹھیک بالکل بالکل یہ آپ نے موو کر یہ شکریہ سلمان صاحب. سر ایک چیز نوٹ کرانا چاہتا ہوں, سیادپوری دروازہ کے سامنے نا پہلی مرحلے سے لے کے نا 40 دن کے لیے وہ ایک جمپ بناتے ہیں جلوس سے اور سیول لائن جانے کے لیے. وہ جب 40-42 دن ہوتے ہیں نا 40 منٹ بعد وہ گرا دیتے ہیں 2-3 دن فٹ نیچے, وہاں سے جلوس سے گزرنا تو ان کا رسم رواج وہ پچھلے سیزن صاحب کے بول پہ دوسرے تیسرے دن گرا دیتے, وہ وہاں ایکسیڈنٹ ہوتی ہے دونوں سائڈوں میں. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سیادپوری دروازہ کے بالکل سامنے کراسنگ, ٹھیک ہے, کلاسنگ وہ جنگلہ کھول کے وہاں فٹ پاتھ بناتے ہیں بنانے کے لیے ان کا وہ سلیب بنی تو وہ ذرا گرا دیں, ذرا نوٹ کرا دیں. یہ کیا پریکٹس کیا اس کی ساتھ نہیں وہ نیچے ہے, فٹ پاتھ سے نیچے جی ڈی روڈ کا اوپر سائڈ ہاں جی. اس کا حل کیا ہے؟ نہیں سر گرا دیتے ہیں ہر سال سال بعد ہر سال کو چھوڑ دیتے ہیں 40 منٹ کے بعد. جی ٹھیک. ہاں جی بڑی دیر لاسٹ کی تقریر مغل صاحب. السلام علیکم جی, بہت شکریہ جناب آپ نے موقع دیا. بات یہ کرنی ہے کہ ہمارا جو میٹل اسکریپ کا نا ادھر شیخوپورہ روڈ پہ خام مال آتا جاتا ہے تو ادھر بہت پریشانی ہے. مین چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اوور لوڈ ہے اس کو آپ پکڑیں روکیں, مگر جو دوسرے ویسے بھی پک اپ یا شاید وہ ڈالا آتا ہے اس کو بھی ہر ایک بندے کو پریشان کرتے ہیں, روکتے ہیں. ان کو ریکویسٹ کریں, یہ گڑھ ہے شیخوپورہ روڈ جو ہے یہ میٹل خام مال کا گڑھ ہے تو ادھر آنا جانا بہت پریشانی ہوتی ہے جتنے بھی لوگ دوسرے شہروں سے مال لے کے آتے ہیں. ایک تو یہ پلیز ان سے تعاون کیا جائے. ہاں جو اوور لوڈ ہے ان کو آپ کریں جو بنتا ہے وہ, کیونکہ ادھر سے مال آنا بھی اور جانا بھی ہے تو اس لیے ان جو لوگ ہیں پک اپ والے ہیں یا شہر دور والے ہیں, کوئی بھی ان سے ذرا دیکھ کے ان سے تعاون کیا جائے. اور دوسرا یہ چیز ہے جو جی ٹی روڈ پہ فلائی اوور سے پہلے ہی ہے جو سائن بورڈ ہے, آپ یہ بھی تھوڑا سا نوٹ کیا کریں کہ کوئی بھی پارٹی ہے سیاسی وہ سائن بورڈ کے اوپر ان کو جو اپنے اشتہار لگے ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, وہ کروا دیں. وہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ضروری تو نہیں شہر کے اندر والے بندے ادھر رہتے ہیں, شہر سے باہر آنے والے جو ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. سر ایک یہ شیخوپورہ روڈ پہ چلانے کی بات کریں سر, وہ جب سے جناب نے حکم دیا تب سے کاروائی کو اوور لوڈنگ ہم کے ساتھ ہو رہی ہے, دوسرا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور باقی سر جو بورڈز کا کہہ رہے ہیں وہ سر ہم چیک کروا لیتے ہیں, سائن بورڈ اگر کسی پہ لگے ہوئے اشتہار میں نکال دیتے ہیں. سر آپ فلائی اوور سے پہلے دیکھیں نا شیخوپورہ روڈ پہ سامنے جی ٹی روڈ ہے, آپ دیکھیں آپ پھر کیا چیز نوٹ کرتے ہیں. باہر سے آنے والے بندے کو بہت پریشانی ہوتی ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت اس کا نہیں ہونا چاہیے. سی ایم کا فلیکس لا دیا کہ میرا پتہ ہے تو نیروبی ہو جائے گی. ارشد شریف کے بعد میرا پیر کیوں بچے وہ دیکھیں وہ آپ کی بات ہے اس طرح بندہ ہے بندہ. ایس پی پی صاحب شکریہ ادا کریں آنے والے موسم میں. کر دیتے ہیں جو ورڈ کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان بار صاحب, مقصود لون صاحب اور آپ کے تمام ٹیم کا بہت بہت شکریہ, آپ کے ٹیم لائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی مسئلہ مسائل ڈسکس ہوئے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور جاننے والا کی بہتر انشاءاللہ میں بھی